تو اس میں کیا ہے، اس نے یہ کہا ابو سفیان نے، کس سے، جو معبد آیا تھا، معبد خزائی، دھاک بیٹھالنے مسلمانوں کی، اس نے اس سے یہ کہا کہ ہم تمہیں ایک انعام دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سوق کا اقاضا میں کشمش بہت ساری دیں گے، کشمش۔ چنانچہ ان لوگوں نے حمراء الاسد میں آ کر بطور ڈراوے کے نمک مرچ لگا کر یہ وحشت اثر خبر سنائی، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت استقلال اور پامردی سے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، یعنی کہ اس نے انعام دیا اور کہا کہ تم ہماری دھاک بیٹھال دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کے لیے ایک پتھر کا نشان مقرر کر رکھا ہے کہ اگر یہ لوٹیں گے تو وہاں پہنچ کر اس طرح مٹ جائیں گے کہ جیسے گزشتہ کل کا دن۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ حمراء الاسد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں پسمردہ دل کرنے کے لیے دشمنوں کے ساز و سامان اور ان کی کثرت اور بہتات سے ڈرایا ہے، لیکن وہ صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے اور ان کے غیر متزلزل یقین میں کچھ فرق نہیں آیا، بلکہ وہ توکل میں اور بڑھ گئے اور خدا کی طرف نظریں کر کے اس سے امداد طلب کی۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پڑتے وقت کہا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ کافروں کے ٹڈی دل لشکر سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرنا چاہا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو وارد کر کے فرمایا ہے کہ یہ بخاری مسلم میں نہیں۔ بخاری کی ایک روایت میں بھی یہ ہے کہ آخری کلمہ تھا جو خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے آگ میں پڑتے وقت نکلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے کہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکروں کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ فرمایا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری کے ماتحت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا اور راہ میں خزاعہ کے ایک اعرابی نے یہ خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ابن مرویہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم پر کوئی بہت بڑا کام آ پڑے تو تم حسبنا اللہ آخر تک پڑھو، یعنی کہ وہ آخر تک جو آیت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ دو شخصوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، تو جس کے خلاف فیصلہ صادر ہوا تھا اس نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلوا کر فرمایا، عاجزی اور کاہلی پر خدا کی ملامت ہوتی ہے، دانائی، دور اندیشی اور عقل مندی کیا کرو، پھر کسی امر میں پھنس جاؤ تو یہ پڑھ لو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دانائی کہتے ہیں انٹیلیجنسی، دور اندیشی کہتے ہیں فورکاسٹنگ یعنی کہ دور کی سوچ کے چلنا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو جائے۔ اب اس دور کی سوچ میں یہ نہیں ہے کہ توکل ہی نہ ہو اللہ کی ذات پہ، انتظام کرے انسان، دور اندیشی یہ مطلب ہے، اور عقل مندی کے ساتھ کام کرے، پھر اگر کسی امر میں پھنس جائے تو یہ پڑھ لیا کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے، مسند احمد کی ایک اور حدیث میں کس طرح پکنت اور فارغ ہو کر باآرام رہو، کیا لکھا؟ پکنت اور فارغ ہو کر باآرام رہو، حالانکہ صاحب سور نے سور منہ میں لے رکھا ہے۔ صاحب سور کون ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو وہ سور منہ میں ہے ان کے، حالانکہ آپ جانتے ہیں پیشانی جھکائے حکم خدا کے منتظر ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، پڑھو۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے یہی مروی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخر سے فرمایا، میرا نکاح تو خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور تمہارے نکاح تمہارے ولی وارثوں نے کیے ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میری برات اور پاکیزگی کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے پاک کلام میں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مان گئیں اور پوچھا، یہ تو بتاؤ تم نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معطل کی سواری پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھا تھا؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ سن کر مائی صاحبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ایمان والوں کا کلمہ پڑھا۔ چنانچہ اس آیت میں بھی رب رحیم کا ارشاد ہے کہ ان توکل کرنے والوں کی کفایت اللہ تعالیٰ نے کی، اور ان کے ساتھ جو لوگ برائی کا ارادہ رکھتے تھے انہیں ذلت اور بربادی کے ساتھ پسپا کیا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے شہروں کی طرف بغیر کسی نقصان اور برائی کے لوٹے۔ دشمن اپنی مکاریوں میں ناکام رہا، ان سے خدا تعالیٰ
خوش ہو گیا کیونکہ انہوں نے اس کی خوشی کا کام انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ ابن عباس کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نعمت تو یہ تھی کہ وہ سلامت رہے، اور فضل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے ایک قافلے سے مال خرید لیا جس میں بہت ہی نفع ہوا، اور اس کل نفع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم فرما دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب وعدے کی جگہ بدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، یہ ڈرپوک آیا نہیں، وہاں بازار کا دن تھا، مال خرید لیا جو نفع سے بکا، اسی کا نام غزوہ بدر صغرا ہے۔ پھر فرماتا ہے یہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں دھمکا رہا تھا اور گیدڑ بھپکیاں دے رہا تھا، تمہیں چاہیے کہ ان سے نہ ڈرو، صرف میرا ہی خوف دل میں رکھو، کیونکہ ایمانداری کی شرط یہ ہے کہ جب کوئی ڈرائے دھمکائے اور دینی امور میں تمہیں باز رکھنا چاہے تو مسلمان خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اس کی طرف سمٹ جائے اور یقین مانے کہ کافی اور ناصر وہی ہے، جیسے کہ اور جگہ ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ تجھے اس کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یہاں تک فرمایا تو کہہ کہ مجھے خدا تعالیٰ کافی ہے، توکل کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جگہ فرمایا اولیاء شیطان یعنی شیطان کے دوست سے لڑو، شیطان کا مکر چال بڑا ہلکا ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے یہ شیطانی لشکر ہے، یاد رکھو شیطانی لشکر ہی گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ غلبہ یقیناً مجھے اور میرے رسولوں کو ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو خدا تعالیٰ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور آیت میں ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا بالیقین، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو عذر و معذرت نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہ تھی بھائی تفسیر ابن کثیر سے آیت نمبر 175 تک کی۔ تو آپ لوگ بہت صبر کے ساتھ سنتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی دین کی راہ میں استقامت عطا فرمائے، ہماری ہمتیں زیادہ کر دے اور ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہم سے سننے میں کمیاں رہ گئی ہیں۔ چلیے، اور یہی بات مجھے کہنی تھی، تو آج آپ کو کچھ ایسا